نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر نفس کی غلیظ شکل سانپ، کتے، بھیڑیا اور سور وغیرہ کی صورت میں انسان کے حال کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ مرید آپ کے پاس آیا، عرض کیا کہ حضور میں نے آپ دیکھا ہے، آپ کا جسم تو انسانوں والا ہے، چہرہ بھیڑیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ دیکھا ہے کہ تو نے ہمارے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ وہ جو تیرا نفس ہے اس کی شکل بھیڑیے والی ہے۔ اصلاح نفس کے بعد اس کی نوعیت بدل جاتی ہے اور نفس مطمئنہ کو شبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ خاطب ہو کر اپنی رضا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم فرماتا ہے۔ پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے مثال تھے کہ اگر کسی شخص کے وجود میں کینسر کی موجودگی ظاہر ہو جائے، کنفرم ہو جائے، وہ اس کی تشخیص اور پہچان کے بعد وہ علاج کروانے میں ایک لمحے کی دیر گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ کینسر کے نقصانات فوری علاج کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ بیمار شخص کینسر کے مکمل خاتمے تک مسلسل علاج کرواتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو نفس کے نقصانات اور عیوب سے واقفیت ہو گئی اور وہ شخص جان گیا کہ ہر شے اور گناہ کا مبدا اور سرچشمہ اس کا نفس امارہ ہے، تو وہ اس نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور نفس کو مطمئن بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو فنائے نفس کے بعد اس کو اقامت شریعہ میں حسن اور محبوبیت کی لذت محسوس ہونے لگے گی۔ پھر اسے شریعت مشکل، دین پہ چلنا مشکل نہیں لگے گا، بلکہ وہ لذت پائے گا شریعت پہ عمل کرنے میں۔ تزکیہ نفس کے بعد انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ممکنات بالذات تو صرف شر و فساد کا مرکز ہیں، اور ہر خوبی اور کمال جو ان میں پوشیدہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عاریتی اور عطائی طور پر حاصل کیا ہوا ہے۔ فرمایا جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس سے ہے۔ سورہ نساء۔ جب یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ کوئی کمال اپنے آپ مشاہدہ نہیں کرتا، نفس کی غلیظ اور کبھی شکل سانپ، کتے، بھیڑیا اور سور وغیرہ کی صورت میں ہر انسان کے حال کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آ کے آپ سے عرض کیا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے یا مجھے حیا آتی ہے، ہمت نہیں پڑتی آپ کے سامنے بات کرنے کی۔ فرمایا بولو کیا دیکھا ہے، اجازت سے بتاؤ۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ حضور آپ کی اجازت سے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے شیخ کو، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ بڑا نام ہے، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جسم تو انسانوں والا ہے مگر چہرہ بھیڑیے کا ہے، چہرہ بھیڑیا نما ہے۔ تو فکر مند اس بات سے کہ میں نے اپنے شیخ کو کیسے دیکھ لیا، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت خدمت میں آخر اچھا یہی تعلیم ہے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ فرمایا کہ آپ جو بھی خواب دیکھیں، چاہے مراقبے کی حالت میں دیکھیں یا آپ سوتے میں کوئی خواب دیکھتے ہیں، تو وہ آپ جو بھی دیکھیں اپنی حد تک اس کو روک کے نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ اپنے تک روک کے جب بیٹھو گے تو اپنے طور پہ کچھ سمجھو گے اس کو۔ فرمایا جو بھی دیکھو اپنے شیخ سے عرض کرو، ادھر ادھر بھی کسی کو نہیں بتاؤ، اپنے شیخ سے صرف اپنے شیخ سے جا کے اس کا عرض کرو۔ اب یہ دیکھیں اس نے جو دیکھا نا اس کا تدارک آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے شیخ کامل نے، اس مرید کے شیخ کامل کون؟ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا، جب سن لیا اس کا خواب آپ نے سن لیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ دیکھا ہے۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ تو نے سچ دیکھا ہے تو اور پریشان ہو گیا کہ میں حضرت سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک جانور کی صورت میں دیکھا ہے، وہ بھی بھیڑیے کی صورت میں، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ تو نے سچ دیکھا ہے۔ تو کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ دیکھا ہے کہ تو نے ہمارے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ ہمارے آئینے میں تو نے اپنے آپ کو، اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو تیرا نفس ہے اس کی شکل بھیڑیے والی ہے۔
اب یہ تربیتی مراحل میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ شکلیں چینج، کبھی سانپ کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی کتے کی صورت میں ظاہر ہوگا، کبھی بھیڑیے کی، جیسا بتایا گیا بھیڑیے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس کو کتے کی شکل میں مشاہدہ فرمایا، اور اس کا پھر ٹھیک ٹھاک انہوں نے اس کا صدباب بھی فرمایا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے اندر سیاہ کتے سے تشبیہ دی کہ انہوں نے جو مشاہدہ کیا تو سیاہ کتے کی شکل میں اس کو آپ نے دیکھا۔ تو مختلف مقامات پہ تربیتی مراحل میں مختلف صورتوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ جس کو جیسا مشاہدہ کروائے۔ تو فرمایا کہ جب یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ کوئی کمال اپنے آپ مشاہدہ نہیں کرتا، نفس کی غلیظ اور کبھی شکل سانپ، کتے، بھیڑیا اور سور وغیرہ کی صورت میں ہر انسان کے حال کے مطابق ظاہر ہوتی ہے، مگر اصلاح نفس کے بعد اس کی نوعیت اور صلاحیت پھر بدل جاتی ہے، اور نفس مطمئنہ کو شان اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مخاطب ہو کر اپنی رضا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم فرماتا ہے۔ جب پچھلے درس میں فقیر نے کہا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے نفس شروع میں نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ، اور نفس امارہ جب اینڈ میں جا کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہ رام ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے، سرکشی چھوڑ دیتا ہے، اس کی دشمنی دوستی سے بدل جاتی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے حکم سے چل یا نکل، اور اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ اب کہاں تو دشمنی کا معاملہ تھا اور اب کہاں جنت کی اس کو بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم فرماتا ہے، پس نفس کی برائی کو پہچاننا اس کی اصلاح کا سبب بنا، اور اصلاح نے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا، پس نفس مطمئنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔